السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پہلی والی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے والا ہوں وہ کالے جادو سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پہلے دیکھنے کو ملیں۔ تو چلیے کہانی سنتے ہیں۔ تو پچھلے سال ہماری ایک رشتہ دار ہیں، تو وہ سعودیہ سے آئی تھیں، تو یہ ان کا واقعہ ہے۔ تو وہ سعودیہ سے آئی تھیں، مطلب بچپن سے وہ وہاں پہ رہتے تھے، تو ان کو ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں تھا کہ بلیک میجک ہوتا ہے۔ مطلب بھروسہ تھا مگر مانتے نہیں تھے کہ بلیک میجک ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ بلیک میجک ہو گیا ہے، تو ان کا یہ سین نہیں تھا۔ تو پچھلے سال نومبر میں وہ بہت بیمار ہو گئے تھے، ان کی آپس میں لڑائیاں بہت ہو گئی تھیں، تو اب ان سے کسی نے کہہ دیا کہ آپ پہ کالا جادو ہو گیا ہے یا نظر لگ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی چیزیں ہوتی نہیں ہیں، ہمارا یہ سین نہیں ہے۔ پہلے وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس گئیں کونسلنگ کے لیے، مگر اسے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ پھر ان کی جو نانی ہیں وہ بہت ہی زیادہ ریلیجیس ہیں، تو ان کو لگا کچھ ایسا سین ہے، تو انہوں نے گھر میں سورہ بقرہ پڑھنا اسٹارٹ کیا۔ تو ان کی جو بیٹیاں ہیں، جو ہماری خالہ ہیں، تو وہ بہت عجیب حرکتیں کرنا اسٹارٹ ہو گئیں کہ انہوں نے قرآن بند کر دیا، کہا کہ تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نانی کو سمجھ آ گیا تھا کہ کچھ سین ہے، تو انہوں نے کچھ بولا نہیں۔ پھر انہوں نے ان کے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ انہیں کہیں لے کے چلے جائیں، تو یہ ان کو اپنے پیر کے پاس لے گئے، جو ان کے بچپن سے پیر تھے۔ تو وہ وہاں گئے مگر ان کو وہاں کچھ فائدہ ہوا نہیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ تم 7 ہفتوں تک آؤ یہاں ہمارے پاس کہ تم پہ کسی نے جادو کیا ہے، تبھی ٹھیک ہوگا یہ۔ تو وہ بہت دور تھا، تو 3-4 ہفتوں تک گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس سے کچھ ٹھیک تو نہیں ہوا، ہم یہاں آ رہے ہیں مگر تب بھی ہو رہی ہیں۔ تو اب وہ سعودی سے آئے تھے، تو ان کا کوئی یہاں اپنا گھر نہیں تھا، وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ تو ہم اب روز دیکھیں کہ ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں بنا کوئی ریزن کے، بے فالتو باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں ان کی۔ تو اب ایک دن یہ ہوا کہ انہوں نے ابھی تک ہمیں بولا نہیں تھا۔ پھر ایک دن انہوں نے کہا کہ ہم یہاں جاتے ہیں، تو علاج ہی نہیں ہو رہا ہے، لڑائیاں وہی ہو رہی ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا ہے، ہم وہاں جاتے ہیں روز۔ تو ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا ان کے ساتھ، مطلب کالا جادو۔ تو اسی وقت کیا ہوا کہ جو خالہ تھیں ان کے اندر وہ مخلوق اور خالہ عجیب حرکتیں کرنے لگ گئیں۔ پھر نانی نے قرآن کھولا، پڑھنے لگی، پھر وہ خالہ چلانے لگی کہ قرآن بند کرو، نہیں پڑھو یہ سب۔ تو یہ بہت ہی زیادہ انٹینس ہو گیا۔ تو وہاں پہ ایک بلب لگا ہوا تھا، ونٹر تھا، تو پاور یہاں پہ تھا نہیں، تو ایک ہی بلب چل رہا تھا۔ تو انہوں نے بلب کی طرف اشارہ کیا، تو بلب بہت تیز ہو گیا اور وہ بلاسٹ ہو گیا۔ تو وہاں پہ سب ڈر گئے۔ ان کا جو بیٹا تھا وہ مان نہیں رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
پھر وہ تھوڑا صحیح ہو گیا کہ ایسے کیسے بلاسٹ ہو گیا، تو وہ بھی کہنے لگا کہ ہمیں جانا چاہیے کسی کے پاس۔ تو ان کے جو ہسبینڈ کی بہن ہے وہ ان کے گھر گئے، رات کو ہی اتنا ٹینس ہو گیا تھا کہ وہ خود کو مارنے لگی۔ تو اب وہ یہاں سالوں سے ہیں، تو ان کا وہ پیر تھا، پھر وہ ان کے وہاں گئیں، تو اس پیر نے کہا کہ ہاں ان پہ کافی اسٹرانگ علم کیا گیا ہے، اس پہ کافی ٹائم لگے گا۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھا اور ان پہ جن حاضر ہو گیا۔ اب انہوں نے اس جن سے نام پوچھا، جن نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ قبرستان میں کوئی علم ہوا ہے اس کا، اور کہا کہ بکری کے دل پہ سوئیوں سے ہوا ہے یہ علم۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو میں نہیں کر سکتا، بہت گندا علم ہوا ہے، مجھ سے تو نہیں ہو پائے گا، مگر فی الحال انہیں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے ٹھیک کر دیا، جن اتار دیا، اور 2-3 دن تک وہ صحیح تھی، مگر جو خالہ تھی میری وہ کہہ رہی تھی کہ بہت بھاری لگ رہا ہے مجھے، جب میں تھوڑا بھی قرآن پڑھتی ہوں تو میرا رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کی طرف مڑ جاتا ہے اور لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تو ان کا فزیکلی دکھتا تھا کہ ان کا منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، فزیکلی کوئی چیز ٹیڑھا کر رہی ہے۔ تو اب فرائیڈے آ گیا، فرائیڈے کی نماز پڑھنے ہم سارے لوگ گئے تھے، تو ہمیں پتہ تھا کہ کچھ ہو جائے گا پیچھے سے، کہ سارے مرد حضرات باہر تھے، گھر میں صرف نانی اور ساری فیمیلز تھیں۔ تو ہم جب واپس آئے، خالہ بری طرح بیمار تھیں اور وہ نانی کے پاس لیٹی ہوئی تھی۔ بولا کہ تم لوگوں کو بھروسہ نہیں ہو رہا تھا، میں پڑھ ہی نہیں پا رہی نماز۔ وہ نماز پڑھنے کھڑی ہوئی، وہ سورہ فاتحہ پڑھ ہی رہی تھیں، 4 بار وہ سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہی تھیں۔ تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور سورت پڑھو، تو انہوں نے دوسری سورت پڑھنے کے لیے جیسے ہی بسم اللہ پڑھا، بہت مشکل سے، اور وہ ادھر ہی گر گئیں، بے ہوش ہو گئیں، اور 2 گھنٹوں تک انہیں ہوش ہی۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو واپس ان پہ وہ جن حاضر ہو گیا، اور وہ ایسی باتیں بتا رہی تھی کہ انہیں یہ چیزیں پتہ نہیں ہوں، تب بھی وہ بتا رہی تھیں۔ اچھا میرا فون وہاں پڑا ہوا تھا، ان چیزوں میں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ تمہارا فون آنے والا ہے، تو میرا فون بجنے لگا اور اندر، اور پھر وہ یہ بھی کہا کہ کس کا آنے والا ہے، تو میں نے فون جا کے چیک کیا تو اسی بندے کا فون تھا، میرے کزن کا فون تھا۔ جو خالہ نے بتایا، میرے جو خالو کی بہن ہیں تو وہ آئی ہوئی تھیں ادھر، تو انہوں نے کہا کہ اس نے ہی جادو کروایا ہے میرے پہ، مطلب خالو پہ، کیونکہ خالو نے ان کے بیٹے کو جاب پہ لگایا تھا باہر، تو اس کا کوئی جادو کیا تھا تاکہ ان کے بیٹے کو جاب پہ لگا دیں۔ اب وہ خود ڈر گئیں کہ یہ سب کیا ہے، اسے کیسے پتہ، تو بعد میں وہ مان گئیں کہ ہاں میں نے کروایا تھا، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، اپنے بیٹے کے لیے۔ تو اب میری خالہ کہنے لگی کہ اب میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، اب آپ خود دیکھ لو۔ تو اب خالو کا دوست ہے، ان کا جو پیر ہے، خالو کا دوست کہہ رہا تھا کہ اس سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں پورے کشمیر میں، اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہ کر سکتا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، مگر ان کے پاس بہت ٹائم لگتا ہے، 1-2 دن رک جاؤ۔
تو ہم رک گئے۔ اب 1-2 دن ہم بیٹھے ہیں تو میرے اگزام چل رہے تھے، تو اب میں ایگزام ہال میں بیٹھا ہوں اور پیچھے سے مجھے کوئی عیان بلا رہا ہے اور ہال پورا خالی ہے، اور خالو میرے باہر تھے تو گھر آ کے کہنے لگے کہ پورا دن کوئی مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے بھی بلا رہا تھا کوئی۔ اب سارے رشتہ دار کہتے تھے ہمیں کوئی نہ کوئی بلا رہا تھا۔ تو اب اس ٹائم پہ ایسی حالت تھی کہ خالہ پہ دن میں 4-8 گھنٹے حاضری ہوتی تھی، اور وہ پوری رات سو نہیں پاتی تھی، اور وہ کہتی تھی جیسے میرا خون ابل رہا ہے، مجھے پورا فیل ہو رہا ہے کہ یہ جن ادھر ادھر کر رہا ہے۔ اب ہم رات بھر سو نہیں پاتے تھے کیونکہ رات بھر ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اگر کوئی کسی بھی ٹائم سونے جاتا تھا تو ایسا ہوتا کہ ہم سو نہیں پاتے۔ ہمارے پاس ایک ڈاگ ہے جو پوری رات روتا رہتا۔ ہم سمجھے ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، ہم نے اس کے لیے ہیٹر لگوا دیا۔ کھلاتے بھی اچھا تھے مگر تب بھی وہ روتا رہتا، تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اسے وہ جنات دکھتے ہیں تبھی وہ روتا رہتا تھا۔ تو اب فجر کا ٹائم ہے تو خالہ رو رہی ہیں، ان کے درد ہو رہا تھا، تو اب ہم نماز کے لیے بیٹھے تھے تو میں اٹھا نماز کے لیے، اور میں نے ان کے روم کی طرف دیکھا تو وہاں سے پورا پراپر فگر نکلا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ جن والا سین ہے، تو میں خالو کے پاس چلا گیا اور بولا کہ ان کے روم سے نکلا ہے شاید، میں نے خود دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو میں کیسے دکھ گیا؟ اور وہ جن جب میں نے نکلتے ہوئے دیکھا تو پورا بلیک عبایا ٹائپ کچھ تھا، پورا بلیک تھا وہ، اور بہت گندی اسمیل نکلی وہاں سے۔ تو خالو نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، تو ہم اسی وقت خالہ کے پاس گئے۔ خالہ نے کہا کہ مجھے فیل ہوا کہ چلا گیا جن۔ مجھے تھوڑا آرام فیل ہوا، اور خالو نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے ابھی دیکھا اور یہ سب فجر کی نماز۔ تو جس دن ہم وہاں جا رہے تھے اس پیر کے پاس، انہیں کہا کہ 2 دن لگیں گے۔ اب ہم 1 دن وہاں جا رہے ہیں، تو جہاں وہ رہتے ہیں تو وہ ڈسٹرکٹ ہم نے انٹر ہی کیا تھا، تو خالہ غصہ ہو گئیں اور ہمیں گاڑی چلانے نہیں دے رہی تھیں۔ جب ہم قریب پہنچے جہاں وہ پیر رہتے ہیں تو خالہ بہت غصے میں آ گئیں اور چلا کے کہہ رہی تھی کہ یہاں نہیں جاؤ، یہاں نہیں جاؤ، مگر ہم تب بھی گئے۔ تو اب ہم گئے وہاں پہ تو خالہ ان کے دروازے پہ کھڑی ہو گئیں اور کہہ رہی تھی کہ میں اندر جا ہی نہیں سکتی، مگر ہم انہیں دھکا دے رہے تھے کہ وہ اندر چلی جائیں، مگر ہم خالہ کو ہلا ہی نہیں پا رہے، اور خالہ بہت ویک ہو چکی تھیں تب بھی نہیں ہلا پا رہے تھے۔ ہم اب وہاں بہت لوگ تھے تو اچھا اس پیر نے کہا کہ آ جاؤ، تو خالہ اندر چلی گئیں، اور انہوں نے ان سے کہا کہ چپ چاپ بیٹھ جاؤ کونے میں، تو وہ بیٹھ گئیں کونے میں۔ اب وہ دیکھ رہی ہیں انہیں مسلسل، اور پیر صاحب نے باقی سب کو کہا کہ کل آنا سب کے مسئلے میں کل دیکھوں گا، اور وہ خالہ پہ کچھ سورتیں پڑھیں اور کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ کے پانی میں پھونک رہے تھے اور کہا کہ پانی پیو۔ اب وہ پانی کے لیے کہہ رہے تھے اور ایک ایک جن اتر رہا تھا،
ان کا۔ انہوں نے 6 جن اتارے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو جادو کیا ہے اس پہ وہ بہت بار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر جادو کے ساتھ ایک جن ساتھ ہوتا ہے، مطلب اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ جادو پورا کروانا ہے۔ تو ان پہ اتنے تعویذ ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ کافی جن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک ساتھ اگر یہ جن نکالوں گا تو فزیکلی ان کی باڈی سنبھال نہیں پائے گی، اور بولا جاؤ اب تم لوگ گھر، یہ جن میرے کنٹرول میں ہے، اب کچھ نہیں کریں گے، بس حاضری ہوگی ان پہ، مگر یہ سب کچھ عجیب حرکتیں نہیں کریں گی۔ اب ہم گھر چلے گئے تو انہوں نے ایک تعویذ دیا اور کہا تھا کہ یہ پہن لینا۔ اب ہم نے وہ پہنایا انہیں اور وہ پھر سے بے ہوش ہو گئیں۔ تو انہوں نے وہ تعویذ اتار دیا کہ ہم نہیں مانتے، یہ پیر صاحب نے کہا تھا 2 ہفتوں کے بعد انہیں لے آنا، مگر انہوں نے 2-3 دن میں وہ تعویذ اتار دیا تھا۔ تو یہ باہر چلی گئیں، ہمارا کتا ان کے ساتھ تھا۔ پھر وہ گھر آئیں تو کہتی ہیں کہ اس کتے نے مجھ پہ واپس وہ جن ڈالا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں، آپ کو ڈر لگ رہا ہے بس اب۔ تو اب ہم اپنے کتے کو دیکھ رہے تھے اور وہ خالہ کو ہی مسلسل دیکھ رہا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ ہوا ہے، یہ ہمارا کتا نہیں ہے۔ اب کتے کا جو روم ہے چھوٹا سا، اب وہ ہمارے گھر سے سیدھا دکھتا ہے۔ اب ہمارا جو کتا ہے وہاں روم میں بند ہے، اور سیم کتا ہمارے دروازے کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کتا نہیں جن ہے، مجھے پورا پتہ ہے کہ یہ جن ہے۔ وہ یہ بول رہی ہیں اور وہ کتا غائب ہو گیا۔ تو اب ہم پھر سے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا سین ہے، اور ان پہ پھر سے وہ جن حاوی ہو گیا۔ تو عجیب سی چیزیں کرنے لگیں اور بولنے لگی کہ پھر سے اگر تم وہاں لے گئے تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اگر میں نکلا ہوں تو اور بھی جن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اندر آنے کے لیے۔ جس نے تعویذ کیا ہے بہت سخت تعویذ کیا ہے۔ تو اب ہمارا جو وہ ان سے سختی سے بات کرتا تھا تو وہ ڈرتا تھا جن۔ تو خالو نے بھی یہی کیا، تو اس نے یہ کہا کہ تم میں اتنی ہمت نہیں کہ تم میرے پہ چلاؤ، تو چلانا بند کرو۔ اور خالو کو کب آ کے لگا جب وہ چلا رہے تھے، تو خالو بھی چپ ہو گئے، سب چپ ہو گئے۔ اب ہم پھر سے اس کے پاس گئے، انہوں نے پھر قرآن پڑھا اور کہا کہ سب ختم ہو گیا، اب وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ، مگر تعویذ پہن کے رکھو فی الحال۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب جن اتر گئے ہیں، سارے جادو کا بھی توڑ میں نے کر دیا ہے، اور وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے، وہ جن سے کہتے کہ بیٹھو تو وہ بیٹھ جاتا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر کچھ دن آپ لوگ لیٹ ہو جاتے تو یہ گزر جاتی۔ اس کے 2 ہی اینڈ ہوتے ہیں، یا تو جس نے کروایا ہے عمل اس کا مقصد پورا ہوتا ہے، یا تو جس پہ کروایا ہو وہ گزر جاتا ہے۔ اب میری خالہ بالکل ٹھیک ہیں، مگر 2-3 منتھ وہ بہت بیمار رہیں فزیکلی، بس انہوں نے کہا کہ یہ تعویذ پہنے رکھنا۔ تو ارسلان بھائی، یہ تھا میرا واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید ہے کہ آپ اس کہانی کو اپنے چینل پہ ضرور نریٹ کریں گے۔
تو یہ تھی آج کی کہانی جو انہوں نے ہمیں بھیجی۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی ہارر کہانیاں ہیں تو اسکرین کے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کریں۔ شکریہ۔ مزید ایسی ہارر کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہماری ویڈیو دیکھنے کو ملیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا ہوسٹ ارسلان۔ پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔